اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کا 31واں رکوع ہے اور ہم اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن سے مدد لے رہے ہیں۔ یہ آیات طلاق اور نماز جیسے اہم معاشرتی اور روحانی معاملات پر روشنی ڈالتی ہیں جن کا ہماری زندگیوں پر گہرا اثر ہے۔ یقیناً ان آیات میں خاص قانونی ہدایات بھی ہیں اور ایک انصاف پسند خدا ترس معاشرہ بنانے کے لیے آپ کا ایک وسیع تر اصول بھی۔ یہ ملاپ بہت خوبصورت ہے۔ ہم آج کوشش کریں گے کہ ان باریکیوں کو سمجھیں، خاص طور پر طلاق کے ضمن میں مالی ذمہ داریوں اور خواتین کے حقوق کا تحفظ، اور یہ بھی کہ نماز کے احکامات ان سماجی ہدایات کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں۔ بہت خوب، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا موضوع طلاق کی ایک خاص صورتحال ہے، مطلب نکاح ہوا لیکن رخصتی یا ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا۔ ایسے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو انصاف پر زور ہے، یہاں تک کہ جب شادی عملی طور پر شروع ہی نہیں ہوئی تب بھی تعلق ختم کرنے کا ایک مناسب طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر مہر مقرر نہیں تھا اور تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کو کچھ نہ کچھ دے۔ اسے قرآن نے متاع کہا ہے، یعنی ایک تحفہ، ایک سہارا جو مناسب ہو۔ متاع؟ جی، تفہیم میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ مرد کی مالی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، امیر اپنی حیثیت سے دے، غریب اپنی، اور یہ بالمعروف یعنی اچھے معروف طریقے سے دیا جائے۔ یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ یعنی علیحدگی میں بھی احسان کا پہلو ہے۔ اچھا، اور اگر مہر باقاعدہ طے ہو چکا تھا لیکن وہی صورتحال کہ ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، کیا تب بھی کچھ دینا ہوگا؟ اس صورت میں قانونی حکم یہ ہے کہ طے شدہ مہر کا آدھا حصہ ادا کیا جائے۔ یہ عورت کا قانونی حق ہے، لیکن یہاں فوراً ہی قرآن ایک بلند تر اخلاقی معیار کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ فضل کا ذکر آتا ہے۔ فضل؟ جی، یعنی فیاضی، درگزر اور احسان۔ ترغیب دی گئی ہے کہ یا تو عورت فراخ دلی دکھائے اور اپنا آدھا حصہ بھی معاف کر دے، یا پھر مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ عالی ظرفی کا مظاہرہ کرے اور پورا مہر ادا کر دے۔ یہ واقعی قابل غور ہیں، یعنی قانون اپنی جگہ، لیکن تعلقات کی بہتری اور معاشرتی خوشگواری کے لیے قانون سے ایک قدم آگے بڑھ کر فیاضی کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فیاضی کو نہ بھولو۔ یہ تو جیسے پورے معاشرتی رویے کا ایک بنیادی اصول بتا دیا گیا ہے۔ درست فرمایا۔ تفہیم القرآن بھی اسی نقطے کو اجاگر کرتا ہے۔ اگر ہر کوئی صرف اپنے قانونی حق پر اڑا رہے تو معاشرے میں تلخیاں بڑھتی ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سخاوت خاص طور پر مالی معاملات میں صرف ذاتی نیکی نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بالکل۔ اور پھر یاد دہانی کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات پورے معاملے کو صرف قانونی یا سماجی نہیں بلکہ گہرا اخلاقی اور روحانی رنگ دے دیتی ہے۔ آپ کا تقوی صرف عبادات میں نہیں، ان معاملات میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، طلاق جیسے حساس سماجی مسئلے کے فوراً بعد گفتگو کا محور اچانک نماز یعنی صلاۃ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ موضوعاتی چھلانگ لگتی ہے۔ تفہیم اس ربط کی کیا حکمت بیان کرتا ہے؟ سماجی قانونوں کے ساتھ نماز کا ذکر کیوں؟ جی، یہ ترتیب بہت معنی خیز ہے۔ تفہیم یہ نقطہ پیش کرتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا حقیقی خوف یعنی تقوی، نیکی کا جذبہ اور خاص طور پر اللہ کے بنائے ہوئے سماجی اور قانونی حدود پر ثابت قدمی سے عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے والی بنیادی چیز نماز ہی ہے۔ یہ وہ روحانی تربیت گاہ ہے جو انسان کو نظم و ضبط سکھاتی ہے اور اسے بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ اچھا، اگر یہ روزانہ کا تعلق اور ڈسپلن نہ ہو تو صرف قانون کے زور پر انسان کب تک سیدھا رہ سکتا ہے، خاص طور پر جب فیاضی اور احسان جیسے اعلیٰ اخلاقی مطالبات ہوں۔ اچھا، تو گویا سماجی قوانین پر عمل درآمد کے لیے روحانی بنیاد فراہم کی جا رہی ہے، اور پھر خاص طور پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کی۔ یہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ اس پر تو مفسرین میں کافی اختلاف رہا ہے۔ تفہیم اس گتھی کو کیسے سلجھاتا ہے؟ جی ہاں، یہ واقعی ایک کثیر الجہد بحث کا موضوع رہا ہے۔
وسطی کا ایک لغوی معنی درمیان والی ہے۔ اس بنیاد پر مختلف آراء سامنے آئیں۔ کسی نے فجر کو درمیانی کہا، رات اور دن کے بیچ، کسی نے ظہر کو دن کے بیچ، کسی نے عصر کو، کسی نے مغرب، کسی نے عشاء۔ تفہیم واضح کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شناخت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مستند حدیث سے ثابت نہیں، یہ زیادہ تر علماء کے اپنے اجتہادات ہیں۔ لیکن اثر والی روایت زیادہ مشہور ہے، خاص طور پر جنگ خندق یعنی احزاب کے واقعے کی وجہ سے۔ یقیناً عصر کا قول کافی مشہور ہوا، جس کی وجہ غزوہ احزاب کا وہ مشہور واقعہ ہے جب دشمن کی شدید مصروفیت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عصر کی نماز بروقت ادا نہ کر سکے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا۔ اس پر آپ نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان مشرکوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی سے مشغول کر دیا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید آپ نے عصر کو ہی صلاۃ الوسطی کہا ہے۔ تو کیا تفہیم اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ عصری ہے یا کوئی اور زاویہ پیش کرتا ہے؟ یہاں تفہیم ایک بہت دلچسپ اور گہری تشریح پیش کرتا ہے۔ وہ یہ استدلال کرتا ہے کہ اس واقعے میں آپ کا صلاۃ الوسطی فرمانا لازمی نہیں کہ عصر کی نماز کا نام ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مطلب ہو وہ بہترین اعلیٰ درجے کی نماز جو پورے سکون، خشوع اور خضوع اور آداب کے ساتھ ادا کی جانی تھی، وہ اس جنگی صورتحال کی وجہ سے رہ گئی۔ اچھا، ایک بہترین امت۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے، یعنی زور اس بات پر نہیں کہ 5 میں سے کون سی والی نماز وسطی ہے، بلکہ اس بات پر کہ ہر نماز کو اس اعلیٰ معیار، اس وسطی کیفیت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے؟ جی، تفہیم اسی تشریح کو زیادہ وزنی اور قرین قیاس قرار دیتا ہے، اور اس کی تائید فوراً بعد آنے والے حکم وقوموا للہ قانتین سے بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے آگے ادب سے فرما بردار بن کر کھڑے ہو۔ یہ حکم نماز کی کیفیت، اس کی روح، اس کے اندرونی احساس پر زور دے رہا ہے، نہ کہ صرف وقت پر۔ بالکل۔ لہٰذا صلاۃ الوسطی سے مراد وہ نماز ہو سکتی ہے جو تمام خوبیوں کی جامع ہوں: وقت کی پابندی، خشوع و خضوع، پوری توجہ، اللہ کے سامنے بندگی کا مکمل احساس۔ تو حکم یہ ہوا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر اس اعلیٰ معیار کو حاصل کرنے کی فکر کرو۔ بنیادی نقطہ نماز کی کیفیت کو بلند کرنا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ اس سے نماز محض ایک رسم نہیں رہتی، بلکہ ایک مسلسل کیفیاتی ارتقاء کا عمل بن جاتی ہے۔ اور پھر آگے خوف کی حالت میں بھی نماز نہ چھوڑنے کا حکم ہے، لیکن طریقے میں لچک دی گئی ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے نماز کی غیر معمولی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر جان کا خطرہ ہو، حالت جنگ ہو، سفر میں ہو، پیدل ہوں یا سوار، جس طرح ممکن ہو اشاروں سے ہی صحیح نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ یہ خدا سے تعلق کو کسی بھی حال میں برقرار رکھنے کی تاکید ہے۔ جی ہاں۔ لیکن جیسے ہی امن و اطمینان نصیب ہو، فوراً واپس اسی کامل طریقے پر لوٹنے کا حکم ہے جو اللہ نے سکھایا ہے۔ لچک ضرور ہے، مگر معیار سے غفلت نہیں۔ نماز کی اہمیت واضح کرنے کے بعد کلام پھر سے سماجی اور مالی معاملات کی طرف واپس آتا ہے، اس بار بیواؤں کے حقوق کے حوالے سے۔ یہاں کیا ہدایات ہیں؟ جی، یہ آیات گویا پہلے بیان کردہ طلاق کے مالی احکامات کی تکمیل کرتی ہیں۔ یہاں ان مردوں کو جو وفات پانے والے ہوں ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں۔ وصیت کس بات کی؟ کہ انہیں 1 سال تک نون و نفقہ یعنی گزر بسر کا خرچ دیا جائے اور انہیں شوہر کے گھر سے نکالا نہ جائے۔ یہ اس زمانے کے حالات میں بیوہ کو فوری طور پر بے سہارا ہونے سے بچانے کا ایک اہم انتظام تھا۔ لیکن کیا یہ حکم مطلق ہے؟ کیا بیوہ 1 سال تک وہیں رہنے پر مجبور ہے؟ نہیں، یہاں بھی عورت کی مرضی اور خود مختاری کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ آیت میں واضح ہے کہ اگر وہ بیوہ اپنی مرضی سے سال پورا ہونے سے پہلے خود ہی نکل جائے اور اپنے بارے میں معروف طریقے سے کوئی قدم اٹھائے، مثلا دوسری شادی کر لے، تو ورثہ پر کوئی ذمہ داری یا گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، شرط وہی معروف طریقہ ہے؟ جی، یعنی جو شریعت اور معاشرے کے اچھے دستور کے مطابق ہو۔ آیت کے آخر میں اللہ کی صفات عزیز، غالب اور حکیم دانش مند کا ذکر ہے، جو ان احکامات کی طاقت اور حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بار عمومی طور پر طلاق یافتہ خواتین کے مالی حق یعنی متاع کا ذکر آتا ہے، یا یہ تاکید کے لیے ہے؟
بالکل، آیت 241 میں ایک جامع اصول کے طور پر پھر فرمایا گیا کہ طلاق یافتہ عورتوں کو بھی متاع بالمعروف یعنی دستور کے مطابق مناسب طریقے سے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جانا چاہیے، اور اسے حقاً علی المتقین قرار دیا، یعنی یہ پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والوں پر ایک لازمی حق ہے۔ حقاً علی المتقین، جی، یہ گویا پہلے بیان کردہ تفصیلی ہدایات کا نچوڑ اور ایک تاکیدی یاد دہانی ہے کہ علیحدگی کے وقت مالی فراخود دلی اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس پورے رکوع کا پیغام یہ بنتا ہے کہ انصاف، فیاضی اور کمزور فریق، خاص طور پر عورت کے مالی تحفظ کا خیال رکھنا تقویٰ کا لازمی حصہ ہے۔ اسے صرف قانونی معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یقیناً، اور رکوع کا اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے احکام اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ عقل سے کام لیں، سمجھ بوجھ حاصل کریں اور ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا نچوڑ نکالیں، ہم نے طلاق کی مخصوص صورتحال یعنی قبل از رخصتی میں مالی احکامات دیکھیں جہاں انصاف کے ساتھ فیاضی، فضل کی تلقین ہے۔ پھر ہم نے سمجھا کہ سماجی قوانین کے درمیان نماز کا ذکر کیوں کلیدی ہے، یہ تقویٰ اور اطاعت کی بنیاد ہے۔ جی، صلاۃ الوسطیٰ کی بحث میں یہ بات سامنے آئی کہ ممکنہ طور پر اس سے مراد نماز کی اعلیٰ کیفیت اور روح ہے، نہ کہ کوئی ایک متعین نماز۔ بالکل، یہ ایک اہم تشریح ہے۔ اور آخر میں بیوگی یا طلاق کی صورت میں خواتین کے مالی تحفظ یعنی متاع اور سال بھر کا نفقہ برائے بیوہ بذریعہ وصیت کو یقینی بنانے پہ زور دیا گیا ہے۔ اور ان سب میں ایک گہرا ربط ہے، سماجی انصاف، خاص طور پر خواتین کے حقوق کا تحفظ جب وہ طلاق یا بیوگی کی وجہ سے آپ کہیے غیر محفوظ ہو سکتی ہیں۔ یہ روحانی عمل یعنی نماز سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ نماز وہ اندرونی قوت اور اخلاقی رہنمائی فراہم کرتی ہے جو انصاف، ہمدردی اور فیاضی جیسے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے لازم ہے۔ صحیح۔ فضل یعنی قانون سے بڑھ کر فیاضی کی دعوت یہ بتاتی ہے کہ ایک صحت مند اور خوشگوار معاشرہ صرف قانونی موشگافیوں سے نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے احسان، درگزر اور خیر خواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان آیات میں بار بار معروف کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ طریقہ جو معاشرے میں جانا پہچانا، مناسب، بھلا اور انصاف پر مبنی سمجھا جاتا ہو، چاہے وہ طلاق کے بعد متاع دینے کا طریقہ ہو یا بیوہ کا اپنے بارے میں فیصلہ کرنا۔ الہی ہدایت کا معروف پر انحصار کرنا یہ کیسے یقینی بناتا ہے کہ یہ اصول ہر زمانے اور ہر ثقافت میں قابل عمل اور متعلقہ رہیں جبکہ ان کی بنیاد وہی پر ہی ہو؟ یہ سوال ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیسے دائمی اصول مقامی اور وقتی حالات سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔